السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورک شاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر پنچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی سٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ہاں بالکل لگا لو۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی سٹا لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، اب کون سی جان انکل جی؟ تو وہ میری بات سمجھ گیا اور بولا، واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں بیٹا؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی تہمند پہنے ہوئے تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ دیکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس سے باتیں شروع ہو گئیں اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کرنے والا واقعہ سنا دیا جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہم آپ کو اسی کی زبانی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں لگ بھگ 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا پاکستان کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ دیکھو، میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک طرف سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور اس میں ایک مزدور دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منصور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منصور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں دوبارہ مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کہیں کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ زمیندار مر گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالیں۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے بستیاں بنانا شروع کر دیا، تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ زمیندار کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران انہیں دھوتی ملی ہے۔
انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی اس کی چیزیں بھی یہاں پر ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے بہت دھیان کے ساتھ ہاتھوں اور بیلٹوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کے ایک جانب ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک پڑی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالک کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ کب سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ اس کا 10 دن تک بہت خیال رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے بتایا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت منصور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حیران کرنے والا سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کے کوئی انسان کیسے زمین کی تہہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منصور حسین ہوں۔ بس یہ میرے پیارے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال تک مٹی تلے دبا رہا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم تھا۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد منصور حسین اور زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا، اس واقعے کو تقریباً 150 یا 200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے جسے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے۔ بے شک وہ اس دنیا کو بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھر میں رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے اور جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے منصور حسین کو بھی مٹی تلے روزی دی، اس کو رزق دیا، کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، دیکھو اللہ دی شانہ، وہ مٹی تلے دبا منصور حسین کو ایک واری پھر دنیا وچ لے آیا۔ دیکھو اللہ دی شانہ۔ تو دوستو، بے شک اللہ کی شان بہت بلند ہے اور وہ جب جسے چاہے پیدا کرے، جب جسے چاہے موت دے۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔